قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اب ان کو ہم کیوں نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم مومن رہے، اگر ہم زندہ رہے تو کوئی کافر شیعہ اس سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکے گا. اور یہ جو توہین صحابہ کا بل لایا گیا یہ اس کے نتائج ہے. یہ ہے اہل سنت کے مقدسات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر. اس کے علاوہ جو طلقاء ہے یہ مقدسات اہل سنت میں شامل نہیں ہے. بزور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں مقدسات میں شامل کیا جائے. لیکن بہرحال بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک پاکستان میں اس وقت سیاسی، معاشی، سماجی اور اقتصادی طور پر کشیدگی پائی جاتی ہے، نازک صورتحال ہے. انتہائی خطرناک مراحل کے اندر یہ قوم داخل ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ جو غلطیاں ہم نے مذہبی طور پر یہاں پہ کی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مختلف گروہوں اور مسالک کو آپس میں لڑوایا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ ملک پاکستان مسلم امہ کی دو بڑی اکثریت شیعہ اور سنہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. خاص طور پر اس وقت میں جس پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گلگت بلتستان کی صورتحال. سوشل میڈیا اور مختلف نیوز کے ذریعے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی ایک بڑی شخصیت جو کہ مکتب تشیع سے وابستہ ہے، ان کے اوپر FIR درج کی گئی ہے توہین صحابہ کے نام پر. اور جب سے یہ توہین صحابہ بل قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوا اور پھر اس کے بعد سینٹ سے اسے پاس کیا گیا، جس طریقے سے یہ متنازع بل سامنے آیا ہے یہاں پر مختلف فرقہ وارانہ طور پر کشیدگی پائی جاتی ہے. اور ملک پاکستان کو یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح کہ طوفان کے اندر سمندر میں کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے اور کسی بھی وقت وہ گرنے کو تیار ہوتی ہے. یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس وطن عزیز کی خیر فرمائے، یہاں پر مسلمانوں کے درمیان میں امن اور سکون ہو، فرقہ وارانہ کشیدگی نہ ہو، فرقہ وارانہ طور پر ہم آہنگی ہو. لیکن یہ سب کچھ ہماری ان غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے سیاسی طور پر یہاں پہ کی ہیں، معاشی طور پر یہاں پہ کی ہے، اور اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مسلمانوں کو باہم کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے رہے ہیں. بیرون ملک کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ کام کیے ہیں. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مسلمان وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. ہم نے تاریخ کے سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم نے تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ایمپائر کہا جاتا ہے کہ جس سلطنت کے اندر اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ زوال کا شکار ہو گئی اور اس کو تہس نہس کر دیا گیا. بغداد کے اندر ہی صرف 8 لاکھ مسلمانوں کو اور پورے عرصے کے اندر 80 لاکھ مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا، قتل کر دیا گیا اور ان کے خون کی ندیاں بہنے لگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، نہ قدیم تاریخ سے مسلمانوں کی اور نہ ہی زمانہ حال کی تاریخ مشرقی پاکستان. ذرا بھی ہم نے یہ غور و فکر نہیں کیا کہ ہم اپنے عوام کو کیوں بے سکونی کے ساتھ رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر اس طور پہ نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار اور فتنہ فساد ہوتا ہے. گلگت بلتستان کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. شیعوں کے جو علامہ ہیں مولانا باقر حسینی صاحب جو نام ان کا آ رہا ہے، ان کے اوپر توہین صحابہ کا پرچہ کاٹا گیا کہ انہوں نے توہین کی ہے. اور دوسری جانب کچھ انتہا پسند مولویوں نے سڑکیں بلاک کی اور کہا کہ جب تک کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ اپنا دھرنا نہیں چھوڑیں گے. اور ان تقاریر کے اندر جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس طرح سے سنائی دے رہا ہے کہ جس میں واضح طور پر شیعوں کے قتل کی اور مارنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اس وقت مقتدرہ کو جاگنا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے، اور صرف مقتدرہ کو نہیں، ریاست کا کام نہیں، ہمارے ہاں علماء کا، کہ وہ اب بھی لوگوں کو ممبروں کے اوپر لطیفے سنا کے ہنساتے ہیں، وہ اب بھی سنجیدہ نہیں ہے، وہ اب بھی تکفیر کرتے ہیں، وہ اب بھی ممبروں پر دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غلط ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے توبہ تائب ہو کر سب کو مل کر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی راہ نکالیں کہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے
اور یہ جو توہین صحابہ کا بل لایا گیا یہ اس کے نتائج ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے مخصوص لوگوں کے سیاسی مفادات، صرف فرقے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے، الیکشن کے لیے آپ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بل کو پیش کریں، اور اس کو پاس کیا گیا، اور اسے اس نام کے اوپر کہ جناب یہ صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، امہات المؤمنین کی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کو پابندی لگائی جائے اور وغیرہ وغیرہ سزاؤں کے اندر آپ نے اضافہ کیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک سامنے آئے گا کہ جب آپ نے عوام کو بتا دیا کہ یہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے، عمر قید کی سزا ہے، اور اس سے آگے آپ نے پھر سزائے موت کی طرف جانا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ دوسروں کے پر پرچے کاٹے جاتے، ایف آئی آر ہوتی، اور ان کو کہا جاتا کہ یہ مذہب سے نکل گئے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی جو مقدسات ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کی مقدسات، اول تو مسلمانوں کی مقدسات، اور پھر انسانیت کا مقدس، انسان سب سے بڑا مقدس ہے، اور یہ سب کے ہاں مشترک ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کسی فرقے کے ہاں یہ انسان مقدس نہیں ہے، عقائد مقدس ہے، انسانیت مقدس نہیں ہے۔ اس انسان کو یہ اپنے عقیدوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمانوں کے مقدسات ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، آپ کی ذات طیبہ ہے، مطہرہ ہے، اہل البیت علیہم السلام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں وہ مؤمنین صحابہ کرام کی جو قرآن مجید نے انہیں مہاجرین اور اصحاب انصار کہا ہے، وہ صحابہ۔ باقی وہ طلقاء لوگ کہ جو نہ مہاجرین میں آتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، اور نہ ہی وہ انصار صحابہ میں آتے ہیں، ان لوگوں میں آتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آئے، اور بعد میں قرآن مجید نے انہیں التابعین کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو تابعین صحابہ ہیں وہ ان کے ساتھ قرآن مجید نے قید لگائی ہے احسان کی، ان کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں، واضح لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہاجرین صحابہ کرام ہیں، السابقون الاولون، اور وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ کی، اور انصار صحابہ کرام کہ جو مدینہ کے اندر ہیں، قرآن مجید نے انہیں کہا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے مقدسات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر۔ اس کے علاوہ جو طلقاء ہے یہ مقدسات اہل سنت میں شامل نہیں ہے، بزور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں مقدسات میں شامل کیا جائے۔ لیکن بہرحال میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں حلقوں سے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر وہ مقدسات میں نہیں ہیں تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ملک پاکستان کے امن کے لیے اور یہاں پر شیعہ سنی ہم آہنگی کے لیے اس طرح کی گفتگو علی الاعلان نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اپنے عقائد اور عبادات کے اندر آزاد ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس سے دوسروں کے عقائد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم اس ایسی گفتگو ہی نہ کریں کہ جس سے فتنہ اور فساد اور انتشار بپا ہو۔ بہرحال پاکستان کے اندر اس وقت ضرورت یہ ہے کہ معتدل سنی علماء کرام وہ سامنے آئیں، اور اسی طرح شیعہ علماء کرام وہ مل بیٹھیں اور اس بل کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور متفقہ طور پر ایسا لائحہ عمل اپنایا جائے کہ جس سے یہاں کا امن خراب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالجبر اور زبردستی آپ کسی سے احترام صحابہ نہیں کرا سکتے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شیعہ وہ اٹھ کر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہے، نہیں کہیں گے وہ، یا آپ ان سے بالجبر یہ نہیں کرا سکتے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد ارضا ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کریں۔ یہ اہل سنت کے مقدسات ہیں، اور ہمیں ہرگز یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ شیعہ سے کہیں کہ آپ ان کو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہیں، اور ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر و عمر کی شان اس سے بڑی ہے کہ کوئی شیعہ ان کو رضی اللہ عنہ کہے۔ یہ ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے منواتے پھریں یا امہات المؤمنین کی شان وہ اپنے ممبروں کے اوپر بیان کریں، ہرگز یہ ضرورت نہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم آہنگی ہو، اور اس کے لیے مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ جس سے پاکستان میں شیعہ سنی جس طرح آج گلگت بلتستان کے اندر کھڑے ہیں، اور کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کسی دشمن کی سازش کی وجہ سے ہم فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا قوم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تقریریں اس طرح کی جا رہی ہے کہ جس میں واضح لفظوں میں شیعہ کو قتل کرنے کی اور مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے میں قانون کہاں ہے؟ ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ علماء سامنے آئیں
اور اس تمام معاملے کو حل کیا جائے کہ جو توہین صحابہ کے نام پر جو متنازع بل پیش کیا گیا، جو اپنے نتائج اب دکھا رہا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی دو بڑی اکثریتوں کو اپنے سامنے اس نے لے آیا ہے۔ اور میں یہ عرض بھی کرنا چاہوں گا کہ مقدسات اہل سنت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مقدسات ہمارے کون سے ہیں، خلفائے راشدین، اس پر شیعہ کا فتویٰ بھی موجود ہے اور اس طرف اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اور کوئی بھی بیوقوف اور پاگل اور احمق آدمی یہ نہیں کرتا کہ وہ خلفائے راشدین کی اس طرح سے توہین کرے۔ لیکن جو اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، آپ اس میں بنو امیہ کو بھی اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس بل کو لا کر یہاں پر توہین صحابہ کے نام پر آپ بنو امیہ کی ان لوگوں کو شامل کریں کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام پہ ظلم کیا اور ممبروں پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں دلوائی، ان میں اضافہ کریں، یزید ملعون کا اضافہ کریں، اور مروان بن الحکم جیسے لوگوں کا، اور پھر عمر بن سعد کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان لوگوں کو اگر آپ مقدس بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی ان کو مقدس نہیں مانیں گے، بنو امیہ کے ان حکمرانوں کو کہ جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ پرخاش رکھا، اہل البیت کے اوپر ظلم و تشدد کیا، اور جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے لے کر تمام ائمہ اہل البیت انہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور ایک علاقے سے جا کر دوسرے علاقوں میں گئے، ان کو محبوس رکھا گیا۔ تو یاد رکھو، ہم ایسے لوگوں کی اموی حکمرانوں اور بنو عباس کے حکمرانوں ان کا احترام نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت کا واضح موقف ہے۔ امام نسائی نے اسی لیے شہادت دی، امام حاکم نے اسی لیے شہادت دی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنے آپ کو تہمتوں کے سامنے پیش کیا کہ مجھ پر جتنی بھی تہمتیں لگتی ہیں رفض کی یا تشیع کی، پھر بھی انہیں قبول کیا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یاد رکھیے، ہم آج بھی اس کو قبول کریں گے، لیکن اس پر یہ آنچ نہیں آنے دیں گے کہ آپ کے ان بل کی وجہ سے یا آپ کے تشدد کی وجہ سے محبان اہل البیت اس سے خوف کھا جائے کہ آپ ہم سے زبردستی بنو امیہ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہیں کہ ہم ان کا احترام کریں۔ جن لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی یا ان پر سب و شتم کیا، ان کا احترام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شیعہ کے عقائد میں اگر ایک بات موجود ہے، تب بھی میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ شیعہ علماء سے کہ اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے اندر شیعہ سنی ہمانگی کے لیے آپ ممبر کے اوپر ایسی تقاریر نہ کریں کہ جس سے یہ مزید انتشار کی طرف بات جائے۔ لہٰذا دونوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس وقت یہ جو صورتحال ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایسی کمیٹی قائم کرے شیعہ سنی معتدل علماء، اور سامنے آئے کہ جس پر اس طرح کی گفتگو جو اس وقت کی جا رہی ہے، سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں اور لوگ مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مصائب سے محفوظ رکھے، وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اس وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور نہ صرف اس وطن کی بلکہ مسلم امہ کے اندر جو یونٹی ہے اس کو کسی بھی طرح سے ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، اور اس پہ آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسا ہم اپنے حقائق ضرور بیان کریں، تاریخی حقائق کو بیان کریں، عقیدوں کی آزادی ہونی چاہیے، گفتگو کی آزادی ہونی چاہیے، خوبصورت ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بیٹھ کر مکمل تاریخی حقائق کو بیان کریں۔ وہیں پر کسی پہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ اس نے یہ کیا، اس نے توہین کر دی، پرچہ کاٹ دو، اس کو مار دو، گرفتار کر دو۔ ان کو تو سکھایا یہی گیا۔ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو تقاریر سامنے آ رہی ہیں، ہم سڑکیں جام کر دیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو ماریں گے، یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا ہے، ورنہ گلگت بلتستان کے حوالے سے تو یہ تھا کہ یہ انتہائی پرامن علاقہ تھا، وہاں بھی ان تکفیری لوگوں نے، ان مدارس سے، تکفیری مدارس سے پڑھ کر یہ لوگ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے اور مراکز قائم کیے جہاں سے باہر نکل کر یہ انتشار پھیلاتے، ریاست کو بھی پریشان کرتے اور یہاں کے امن کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو گزارش میری یہی ہے کہ شیعہ سنی معتدل علماء اس کی پر بیٹھیں اور فی الفور اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ وطن عزیز کسی بڑے فساد اور فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔